بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، پھر ہم سے بار بار صبر کیوں کراتا ہے؟ ناظرین، ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند نکلتا ہے وہ سب چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ ضرور ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر مخلوق سے پوچھنے والی ایذا پر صبر کرو گے تو پھر سب چیزیں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں گی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کا مال و دولت ملا ہوا ہے، ذرا لے کر دیکھیں تو پھر پتہ چلے اللہ رب العزت کے چاہنے سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا مال کسی وجہ سے برباد ہو گیا۔ کہنے لگا، اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ شیطان کہنے لگا، صحت تو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، یہاں تک کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے۔ زبان سے کوئی شکوہ و شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا تو نیچے کیوں گر رہا ہے؟ 18 سال کے بعد شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اسے کہا کہ میاں، تم نے جس طرح ان کے باپ کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی گر آزمائیں؟ کہنے لگا، ہاں۔ لہٰذا وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کو صحت ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے یہاں دستور ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا شوہر صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ لہٰذا تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا، تو نے اس وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کیوں نہ دکھائی؟ اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا؟ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا، سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، میری زندگی کا جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اسی حال میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ
खास बड़े हैं जिनके ऊपर मेरा कोई दाव नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने फिर अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को सेहत दी। बीमारी की हालत में बीवी को कहा था कि 100 कोड़े लगाऊंगा, लिहाजा बात भी पूरी करनी थी। अब अल्लाह ताला ने उनकी बीवी के ऊपर रहम खाया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम एक पेड़ की छोटी छोटी पतली टहनियाँ मिसवाक के बराबर इकट्ठी कर लो और 100 को बांधकर उसके जिस्म पर एक दफा मारोगे तो 100 कोड़े समझे जाएंगे। यहाँ से एक बात निकली कि जब परवरदिगार आलम किसी बंदे की गलती और कोताही को माफ करना चाहते हैं तो रब्बे करीम उसका रास्ता खुद बता दिया करते हैं। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की बख्शिश करना चाहते हैं तो उसके किरामान कातिबीन यानी जो फरिश्ता रोज़ाना नेकी और बुराई लिखते हैं, उनमें से नेकी के फरिश्ते को तो रोज़ाना बदलते रहते हैं, मगर गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को नहीं बदलते। वही फरिश्ता रहता है। चुनांचे क़यामत के दिन उस बंदे के अमालनामे में गुनाह तो लिखे होंगे और उन गुनाहों पर गवाही देने के लिए एक फरिश्ता होगा, जबकि उसकी नेकियों की गवाही देने के लिए जितनी उसकी जिंदगी के दिन थे उतने ही फरिश्ते खड़े होंगे। रब्बे करीम फरमाएंगे, मेरे बंदे की नेकियों पर जब इतने गवाह हैं तो मैं इसके गुनाहों वाले एक गवाह को कैसे कबूल कर लूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ, मैंने बंदे को माफ फरमा दिया। बहरहाल अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता फरमाई और औलाद व माल व मता सब कुछ अता किया और फरमाया, हमने उसे सब्र करने वाला पाया। मेरा कैसा अच्छा बंदा था, रुजू करने वाला था, वह मेरी ही तरफ रुजू करने वाला था। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।